خلیفہ نے کہا بے وقوف کون ہے؟ شیخ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے گناہگار دوست کی ناجائز خواہش پوری کرتا ہو، گویا اس نے اپنی آخرت کو دوسری کی دنیا کے لیے فروخت کر دیا۔ خلیفہ نے کہا جناب پھر ہماری اصلاح کی کیا صورت ہے؟ شیخ نے فرمایا اپنی شان اور عزت کو ترک کر دو اور اچھے اخلاق اور تواضع سے اپنے آپ کو مزین کر دو۔ خلیفہ نے کہا یہ مال و دولت جو ہمارے یہاں ہے، اس میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ شیخ نے فرمایا جب تم حق کے مطابق اس کو حاصل کرو اور اس کو اس کے محل میں خرچ کرو اور اس کی تقسیم میں انصاف سے کام لو، انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ خلیفہ نے کہا جناب یہ بتائیے سب سے بہتر انسان کون ہے؟ شیخ نے فرمایا وہ جو تقوی اور پاس و لحاظ کرنے والا ہو۔ خلیفہ نے کہا سب سے بہتر کون سی بات ہے؟ شیخ نے فرمایا جس شخص سے خوف اور شبہ نہ ہو اس کو حق بات سنانا۔ خلیفہ نے کہا وہ کون سی دعا ہے جو جلد پوری ہو جاتی ہے؟ شیخ نے فرمایا نیک آدمی کی دعا نیک آدمی کے لیے۔ خلیفہ نے کہا بہترین صدقہ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا غریب کا وہ صدقہ جو مصیبت زدہ فقیر کو ملے۔ خلیفہ نے یہ سوال کیا کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ شیخ نے فرمایا وہ شخص جو عبادت الہی پر قادر ہوا اور اس پر عمل کیا پھر دوسروں کو اس کی طرف رہنمائی کی۔ خلیفہ نے کہا بے وقوف کون ہے؟ شیخ نے فرمایا وہ شخص جو عبادت الہی پر قادر ہو۔ شیخ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے گناہگار دوست کی ناجائز خواہش پوری کرتا ہو، گویا اس نے اپنی آخرت کو دوسری کی دنیا کے لیے فروخت کر دیا۔ خلیفہ نے کہا جناب کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم آپ سے استفادہ کریں اور آپ بھی ہم سے نفع پائیں؟ شیخ نے فرمایا امیر المؤمنین اللہ کی پناہ ایسی کوئی تمنا نہیں۔ خلیفہ نے کہا ایسا کیوں؟ شیخ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہیں میں آپ کی دولت اور ریاست کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، پھر مجھ کو اللہ حیات اور موت کا دوہرا مزہ چکھائے۔ خلیفہ نے کہا اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر آپ اپنی شخصی ضروریات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ نے اس پر سکوت اختیار کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ خلیفہ نے اپنی گزارش پھر دہرائی جناب آپ بے تکلیف اپنی حاجت ظاہر فرمائیں۔ شیخ نے فرمایا سنو میری اول اور آخری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھے نار جہنم سے نجات عطا فرما دیں اور جنت میں داخلہ دلوا دیں۔ شیخ نے فرمایا یہ اختیار تو ہمارے بس میں نہیں۔ شیخ نے فرمایا تو پھر آپ سے اور کوئی حاجت نہیں۔ خلیفہ نے کہا میرے لیے دعائے خیر فرما دیں۔ شیخ نے فرمایا اے اللہ آپ کا بندہ سلیمان بن عبد الملک آپ کے مقبول بندوں میں ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھرپور سعادتیں نصیب فرما، اور اگر اس کا شمار آپ کے ہم مردود لوگوں میں ہے تو اس کی اصلاح فرما، اس کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین میں ایک شخص بول پڑا اے شیخ امیر المؤمنین کی شان میں آپ کی جرت بہت بڑھ گئی ہے۔ نصیحت اور وصیت میں امیر المؤمنین کا آپ نے ادب ملحوظ نہ رکھا، آپ نے امیر المؤمنین کو دشمنان خدا کی فہرست میں شامل کیا اور ان کی اصلاح کی دعا کی۔ شیخ نے فرمایا برادر زادے آپ نے انصاف سے کام نہ لیا، اللہ نے جو خود علماء امت سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ہر جگہ کلمہ حق ظاہر کر دیا کریں، بیننہ للناس ولا تکتمونہ۔ پھر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا امیر المؤمنین گزشتہ امتوں میں جو لوگ تھے وہ اسی صورت میں خیر و عافیت میں رہے جبکہ ان کے امیر لوگ علماء کرام سے دین حاصل کرنے میں ذوق شوق سے کام کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ بعد کم ظرف اور کم علم لوگ علم دین حاصل کرنے لگے اور انہوں نے اہل دنیا سے دنیا طلب کی اور اس کے لیے ان کی خدمت میں اپنی آمد و رفت جاری رکھی تو امیر لوگ علماء سے بے نیاز ہو گئے، جس کے نتیجے میں خود ذلیل و خوار ہوئے اور اللہ کی نظر و کرم سے محروم بھی ہو گئے۔ اگر یہ علماء اہل دنیا کی دولت سے بے نیاز رہتے تو امت کے یہ امراء ان کے علم و عمل کے محتاج ہونے
اور ان کی خدمت میں اپنی حاضری کو سعادت سمجھتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ علماء نے امراء کی رضا اور خوشنودی میں خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اس طرح دنیا میں اہل علم کی قدردانی جاتی رہی اور لوگ آخرت سے غافل ہو گئے۔ خلیفہ نے کہا، بے شک شیخ نے سچی بات کہی، فجزاکم اللہ خیرا۔ خلیفہ نے کہا، براہ کرم اپنی نصیحت میں اور اضافہ کیجیے، اللہ کی قسم علم و حکمت کی یہ باتیں میں نے کہیں نہیں سنی۔ شیخ نے فرمایا، اگر آپ میں قبول حق کی صلاحیت ہے تو یہ مختصر باتیں ہدایت اور نصیحت کے لیے کافی ہیں، اگر ایسا نہیں تو پھر میں اپنے تیر بے نشانہ کیوں چلاؤں؟ خلیفہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے تہیہ کر لیا کہ آپ کی نصیحت قبول کر لوں۔ شیخ نے فرمایا، تو پھر ٹھیک ہے، سنو اپنی آخری نصیحت عرض کرتا ہوں، اللہ کی عظمت اور جلال کا ہر وقت استحضار رکھو اور اس بات سے دور رہو کہ وہ تم کو ایسے عمل میں دیکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، اور اس بات سے بھی بچو کہ وہ تم کو بے عمل سمجھے۔ اس نصیحت کے بعد شیخ سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا اور رخصت ہو گئے۔ تو اب تک اگر آپ یہ واقعہ سن رہے ہیں تو اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا؟ اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔